اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال جو مدنی سورہ ہے اس کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی. نہیں سمجھ رہے؟ یہاں تو بندہ یا رسول اللہ کہے تو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا. یا اللہ کہو، اللہ کہہ رہے یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے. اللہ آپ کو، ذرا جاگنا ہے آپ نے، اللہ آپ کو کافی ہے. اوے اللہ کافی والو، یہ تو کہتے ہو اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، آگے بھی پڑھ مار لو اور کون کون کافی ہے. اللہ نے اپنے حبیب مکرم سے، اپنے رسول محتشم سے فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، کہ بے شک آپ کو اللہ کافی ہے، آپ کی مدد کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے. آگے سنیں، وَمَنِ اتَّبَعَكَ، اور من، اور ایک وہ بندہ آپ کو کافی ہے، وہ شخصیت آپ کو کافی ہے جس نے آپ کی اتباع کی. اور مولا سارے ہی فرمایا من المؤمنین، امتیاز صاحب، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے. اس کا مطلب پھر یہ ہوا، یہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں، انبار لگے جو لوگ مجھے جانتے ہیں، وقت بچا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ اللہ تو کافی ہے، اہل حدیث بھی مانتے، دیوبند بھی مانتے، شیعہ بھی مانتے، سنی بریلوی بھی مانتے. یہ ومن کون ہے؟ اللہ کے بعد. اور وہ جو ایک اور بندہ ہے مومن ہے، وہ کون ہے؟ لو جی، نہ لڑائی نہ جھگڑا. مولوی صاحب نے جو بنایا ہے، میں اس کا بھی نام لے لے کے آگے انٹرٹین کروں گا، لیکن میں کہتا ہوں اللہ نے کہا کہ آپ کی مدد کے لیے ایک تو اللہ کافی ہے اور ایک اور بندہ. اب وہ جو بندہ ہے، اب ہم پوری ہسٹری کھول لیتے ہیں، بخاری سے لے کے ترمذی تک، ترمذی سے لے کے قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، علامہ علوسی، فخر الدین رازی، ابو داؤد، احمد بن حنبل، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بہقی، طبرانی، قاضی عیاض، سارے کھولتے ہیں اور دیکھتے جاتے ہیں کہ جب بھی محمد مشکل میں آئے تو وہ کون تھا جو محمد کا محافظ بنا رہا؟ اور بولو یار، جب بچپن ہے تو اس وقت محمد کو حفاظت کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے. نہیں سمجھ رہے؟ تو اس وقت اللہ کا پڑھ قرآن، الم یجد کا یتیمن فآوا. اوئے ہوئے ہوئے، اس وقت جب سب سے زیادہ محمد کو مدد کی ضرورت تھی، سپورٹ کی ضرورت تھی، حفاظت کی ضرورت تھی، جب رسالت خطرے میں تھی، نبوت خطرے میں تھی، تو اللہ نے محمد کو اٹھا کے جس کی گود میں رکھا ہے، اس محافظ کا نام ابو طالب ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. اور یارو، یہ 9-10 دن کے بعد یا 8-9 دن کے بعد یا 6-7 دن کے بعد، ایگزیکٹ فگر نہیں، آج 24 ہے، 6-7 دن کے بعد ربیع الاول شروع ہونے والا ہے. بولو ذرا، میلاد دا سیزن. بولیں، وال چاکنگ، چوک میں شبیر. ویسے مولوی صاحب دی اپنی مرضی ہے نا، اس کا دل کرے تو گنبد خردرا کی شبیہ بنا کے بازار میں رکھ دے، خانہ کعبہ کی شبیہ بنا کے چوک میں رکھ دے. مولوی صاحب بنائے تو جائز، شیعہ بنائے تو ناجائز. اور مولوی صاحب کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ آ کے، ہیں دیکھو جی بیوقوف، بلائے وہ گھوڑا تھوڑا جدے تے مولا حسین سوار ہوئے تھے،
او کوئی ان پڑھے لکھے جاہلوں کو بتائے شبیہ کہتے ہی اصل کی نقل کو ہیں. یہ جو تم شبیہ بنا کے چوک میں رکھتے ہو یہ اصل ہے؟ بولے یار. اب نلین جو ہے حضور علیہ السلام کی سینوں پہ سجائی جائیں گی؟ نہیں سمجھ رہے. یا ٹوپیوں پہ لگائی جائیں گی؟ اگر آپ کہتے ہیں نا حضور کے شوز جوتا تو ہو سکتا ہے گستاخی کا پرچہ ہو جائے آپ پہ. نبی کا گستاخ نلین بھی نہیں قبلہ، نلین پاک. نہیں سمجھ رہے میری بات. آتف شاہ جی نلین پاک. میں پوچھتا ہوں آپ سے، وہ جو مولوی صاحب جس نلین کو پاک کہہ رہے ہیں، نلین پاک، حضور کے جسم میں وہ جو نلین پاک ہے اس کا رتبہ سٹیٹس کہاں ہے؟ پاؤں کے نیچے. جسم کا ٹکڑا تو نہیں نا نلین؟ یعنی جسم کا ٹکڑا ہے یعنی پاؤں کے نیچے. جو نلین میرے محمد کے قدموں کے نیچے آئے، مولوی صاحب کہے نلین پاک، اوہ شرم کر، حیا کر، جا چلو پر پانی میں ڈوب مر. سر سے پاؤں تک پورے کا پورا محمد جس ابو طالب کی گود میں آئے وہ گود کتنی پاک ہوگی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اور گود میں رکھا خدا نے ہے. کہا سونیا یہ ابو لہب، یہ ابو جہل، یہ ولید، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ ابو سفیان اینڈ کمپنی، ان سے ڈرنے کی لوڑ پہ ضرورت نہیں ہوں. مولا کیوں؟ فرمایا تجھے ابو طالب کافی ہے. ہوئے 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 تجھے ابو طالب کافی ہے. تجھے ابو طالب کی گود میں رکھ دیا، تیرے لیے ابو طالب کافی ہے. اسی لیے جب تک سرکار ابو طالب علیہ السلام حیات رہے حضور نے ہجرت ہی نہیں کی. بولو کی ہو گیا جے؟ ہے کوئی سرکار ابو طالب سے بڑا محافظ رسول، ناصر رسول؟ بلکہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جملہ سنیں، جملہ میرا سن کے پھر کوئی فتوی لگائے. ابو طالب سرکار وہ ہیں جن کی ایک انگلی میں نبوت، حضرات تجھے بتاؤں سرکار ابو طالب علیہ السلام کون ہے؟ جن کی ایک انگلی میں رسالت ہے، دوسری انگلی میں امامت ہے، اور رسالت امامت کے رب کا نام ابو طالب ہے. اے مولوی صاحب، مولوی صاحب، کوئی ذاکر بھائی نے نہیں کہہ دیتا قبروں سے بڑے بھی کھینچ کے لے آ تجھے بتاؤں رب کہتے ہیں پالنے والے کو. اور بولو کی ہو گیا جو؟ رب اللہ کا ذاتی نام نہیں، صفاتی ہے یار. علی بھی اللہ کا ہی نام ہے. نہیں سمجھ رہے. قادر بھی، علیم بھی، خبیر بھی، بولو سمیع بصیر، یہ سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں. چلو پھر بھی کوئی پریشان ہو جائے، ابو طالب کو رب کہہ دیا محمد اور علی کا. چلو سرکار ابو طالب تو بڑی اعلیٰ ذات ہے نا، میرے اور تیرے ماں پیو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ہائے 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 ہائے. مولوی اللہ نے تیرے پیو نے بھی تیرا رب کیا ہے. چلو ایک اور حوالہ دے دینا، ایک اور پھکی. امام شافعی، وہ جاؤ سعودی عرب جاؤ، جا کے امام شافعی کا نام لے نا، بڑے بڑے مفتی ایسے گردن جھکا لیں. امام شافعی کا جملہ ہے، یہ میرے پاس پڑا ہے حوالوں کے ساتھ. امام شافعی کہتے ہیں 80 سال میری عمر ہو گئی، سمجھ نہیں آئی ربی اللہ ام ربی علی ابن ابی طالب ہے.
کہتے مجھے سمجھ نہیں آئی اللہ میرا رب ہے کہ علی میرا رب ہے؟ ہائے ہائے ہائے، میرا کام ہے کھول کے دکھانا۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے تو 2 بیٹے پالے ہیں، جانتے تھے ایک بیٹے پہ نبوت ختم ہونے والی ہے، دوسرے پہ امامت کا آغاز ہونے والا ہے، یعنی رسالت اور امامت کے رکھوالے کا نام ابو طالب، اور رسالت جس کی گود میں پلتی رہی، رسالت جس کے ہاتھوں کے لقمے کھاتی رہی، جس کے کندھوں کی سواری کرتی رہی، جس کے سینے پہ سوتی رہی، اس ناصر رسول کا نام ابو طالب ہے علیہ السلام۔ مولوی صاحب کہتے ہیں 6-7 سال بعد سرکار ابو طالب علیہ السلام کو پتا چلا کہ یہ نبی ہیں۔ جب شام کے سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں راہب ملا، اور راہب نے کہا کہ اے ابو طالب تیرا بھتیجا نبی ہے، کتنے حوالے دوں؟ جب حضور کا ظہور ہوا، چلو کسی کو ظہور سے مسئلہ ہو، حضور کا جب میلاد ہوا، وہ ولادت ہوئی، تو سرکار ابو طالب علیہ السلام نے حضور کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ یہ تو آپ کو پتا ہے نا، پہلے نعت خانے رسول کون ہے بھائی؟ حضرت عمر، حضرت عثمان، تو کون پھر؟ اچھا ابو طالب، چلو ٹھیک ہو گیا، یعنی پہلے نعت خانے رسول سرکار ابو طالب علیہ السلام ایسے حضور کو ہاتھوں پہ اٹھا کے ایک جملہ کہا ہے، سناؤں جملہ؟ حضرات قال عمران ابن العبد المطلب ان ابنی ھذا محمدن سید الانبیاء۔ ہائے 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 ہائے، سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا محمد نبی نہیں، نبیوں کا سردار ہے۔ وہ شرم کر، حیا کر، وہ تو میلاد ہوتے ہی کہہ رہے ہیں، تو کہتا ہے پتہ ہی نہیں۔ چلو یہ میلاد آنے والا ہے نا، نعتیں ہوں گی، حضرت حلیمہ سعدیہ کا ذکر ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم نہیں کہتے کہ نہ کرو، کرو، تیری بکریاں نو پاواں گی میں چارہ، حلیمہ میں نو نال رکھ لے، اے دعا اے نعت نہیں۔ یار نعت تو وہ ہے جس میں حضور کی تعریف ہو، یہ تو ان کی خواہش ہے، وہ اچھی خواہش ہے یار، رکھنی چاہیے، ان نسبت کا حیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، مولوی صاحب کہتے ہیں خطبوں میں بھی کہیں گے حضرت حلیمہ سعدیہ کی وہ اونٹنی بھی بڑی ماڑی تھی، کمزور تھی، ویک تھی، ضعیف تھی، جب حضور کو لینے کے لیے گئی، حضور کو سوار کیا، حضور کے معجزہ کی برکت سے اونٹنی کو اتنی طاقت ملی، سب سے آگے جا رہی، باقی ساری پیچھے، اور غربت بڑی تھی، دلالت بڑی تھی، اندھیرا بڑا تھا۔ جب حضور کو لے کے گھر گئیں تو حضور کے معجزہ کی برکت سے اجالے ہو گئے، گھر کے سارے برتن، بکریوں نے اتنا دودھ دیا، سارے برتن ہی بھر گئے۔ اور جب حضرت شیمہ حضور کو لے کے باہر نکلی تو بادل سایہ فگن ہو گیا۔ نہیں سمجھ رہے؟ میں مولوی صاحب سے ایک بات پوچھتا ہوں، مولوی جی اے سارے معجزات حضور دے جو حضرت حلیمہ سعدیہ دے گھر ہو رہے نے، تے تیرا کی خیال ہے اے معجزات سرکار ابو طالب دے گھر بند ہو گئے سن؟ وہ یارو تو جو کہتا ہے ان کو 7-8 سال پتہ ہی نہیں چلا۔ میں ایک مقام بتاؤں سرکار ابو طالب علیہ السلام کا، اللہ کی عزت کی قسم کھا کہہ رہا ہوں یہ اینڈ ہے ان کا، بلکہ ان کی عظمت تو اللہ ہی جانتا ہے، میں اپنی بساط کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ یہ جو مجلس ہے اگر ہمیں پتہ چلے نا ادھر تو کلندر پاک کے آستانے سے ان کا کوئی سجادہ آ گیا تو میرا خیال ہے ہم سب کھڑے ہو جائیں گے، ایک سید پاک اتنی ایک بڑی نسبت، ہاتھ چومنا شروع کر دیں۔ ہمیں پتہ چلے شہنشاہ اجمیر سے کوئی آ گیا ان کا سجادہ، یا حجویر سے آ گیا، یا پاک پتن سے آ گیا، نہیں سمجھ رہے، وہ گولڈا سے آ گیا، ہم کہیں گے یار اتنے بڑے آستانے کا سجادہ نشین سید بھی ہاتھ چومیں گے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کائنات کا سب سے بڑا آستانہ کعبۃ اللہ شریف، وہ اللہ والی سرکار کا یار،
اللہ اکبر. اللہ سے بڑی سرکار کون سی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا آستانہ حضرات، کائنات کا سب سے بڑا آستانہ کعبۃ اللہ شریف. مولوی جی بخاری سے لے کے مسلم تک تجھے بتاؤں، یہ کعبۃ اللہ شریف کے سجادہ نشین، گدی نشین، کلید بردار کا نام ابو طالب ہے. ہوئے 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 ہوئے